اچھا ایک لمحہ مجھے دے کفلہا زکریا کہ بی بی مریم کو زکریا نے پالا. یہ کفلہا آیت ہے، میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں. ترجمہ اس کا اصل میں یہ بنتا ہے کہ زکریا نے کفالت کی. آپ کا بیٹا اگر کسی کا سعودی عرب میں ہوتا تو آپ کو کفیل کی قدر ہوتی، لیکن یہ سعودیہ والا کفیل نہیں ہے، یہ قرآن والا کفیل ہے. اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس مریم کو زکریا نے پالا. یا اللہ زکریا نے پالا؟ اللہ کہتا ہے ہاں. اللہ صحیح زکریا نے کیسے پالا؟ زکریا تو مریم کو حجرے میں بند کر کے تالا لگا کے مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے. اس زمانے میں نبی بھی بچوں کے لیے مزدوریاں کرتے تھے. مزدوری کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور جب شام کو محنت مزدوری کر کے واپس آتے تھے نا تو وہ ملحقہ بیت المقدس والا حجرہ اپنے ہاتھوں سے، جسے تالا لگا کے جاتے تھے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھولتے تھے. اور جب حضرت زکریا نے پہلے دن کھانا تالا کھولا تو مریم کے سامنے بے موسم پھل بھی پڑے ہوئے تھے، کھانے بھی پڑے ہوئے تھے. دروازہ خود بند کر کے خود آ کے کھولا، اور حضرت زکریا حیران ہو کے کہتے ہیں اے مریم یہ سب کہاں سے آ گیا؟ مریم مطمئن لہجے میں کہتی تھی میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے. مسلمانوں کے سارے فرقوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، ان سب کے مفسروں نے تفسیروں میں لکھا کہ بی بی مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے. خدا کے لیے رحم کرنا، فقرے پہ دھیان دینا. تشریح کا وقت نہیں ہے، تشریح میں کر بھی نہیں سکوں گا کیونکہ بوجھ ہے، ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ ٹائم نہ لے لوں. خدا فرما رہا ہے زکریا نے پالا. اللہ زکریا نے کیسے پالا؟ کھانے تو تو خود بھیجتا ہے، ناشتے مریم کے تو بھیج رہے، تو پھر کہہ رہے زکریا نے پالا. جب اللہ مریم کے ناشتے بھی تو بھیجتا ہے، کھانے بھی تو خود بھیجتا ہے، پھر یہ کہہ دے کہ مریم کو میں نے پالا ہے. خدا فرماتا نام زکریا کا نکلا تھا. ہر بندے کے کام کو ہم اپنا کام نہیں کہتے. ہائے 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 ہائے. اب جی ہر بندے کے کام کو میں اللہ اپنا کام کیسے کہوں گا؟ لیکن ان مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو. 8 سال کا تیرا نبی ہے محمد عربی کی ظاہری حیات طیبہ. سرکار 8 سال کے تھے جب نبی کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے. نبی کے دادا عبد المطلب نے محمد کا بازو پکڑ کے اپنے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں دے کے کہا ابو طالب محمد کی تربیت بھی تو نے کرنی ہے، کفالت بھی تو نے کرنی ہے. 8 سال کے نبی کو چلنے کے طریقے ابو طالب نے سکھائے، تربیت کے طریقے ابو طالب نے سکھائے، کفالت ابو طالب نے کی. لیکن اللہ محمد سے کہہ رہا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ. محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا ہے. مہربانی سر. بہت شکریہ. آئیں جی ملک سجاد میرے بھائی بانی مجلس، اللہ انہیں ہمیشہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. ان کے رزق بخت میں بڑی جلدی گفتگو مجھے مکمل کرنے، بالکل آخری کلمات سے میں قریب ہوں. مریم کے کھانے ناشتے جنت سے آتے تھے. میری طرف دیکھیں، سلسلہ جاری رہے گا. بیٹھ جائیں روتک بھائی، ذاکرین آتے رہیں گے. عزت دار مداح خان ہے، آپ بھی سارے عزت دار لوگ ہیں. صرف ایک لمحہ مجھے اجازت دیں گے آپ کہ بی بی مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے. رسول اللہ کے آباء و اجداد کے بارے میں جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، اس ملک میں صحابہ کے بارے کی عزت کے بہت واقعات سنا جاتے ہیں، اور ہمیں شکوہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، وگرنہ عزت ہم نے بھی بڑی کی ہے. جب بندے ضیاء الحق کے دور میں کہتے تھے نا کہ مجلس نہیں ہو سکتی، لڑائی ہو سکتی ہے کیونکہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، لڑائی تو ہوگی کیونکہ شیعہ صحابہ کو. میں نے تب بھی کہا تھا
کہ تم نہیں مانتے صحابہ کو، ہم مانتے ہیں۔ کہنے لگے جی آپ کیا؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑ سکتے ہیں، لڑائی ہوگی، مجلس نہیں ہوگی۔ میں نے کہا آپ صحابہ کرام کی سیرت کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے۔ صحابہ تو لڑائیوں سے خود احتیاط کرتے تھے، وہ تو امن کی بات کرتے تھے۔ تم عجیب لوگ ہو یا۔ تو اس ملک میں میں بڑے ادب اور احترام سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ صحابہ کے بار باقی رہ گیا کہ یہ جو میں نے ایک مولوی کو حرامی کہا ہے نا، یہ میں نے کوئی گالی شالی نہیں دی، یہ رسول اللہ کی حدیث ہی میں نے پڑھی ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جلدی جلدی ذرا۔ نہیں رسول اللہ کی حدیث ہے جس کی تشریح، لیکن ہوتا ہے کہ جی کیونکہ قرآن مجید میں، میری طرف دیکھیں، قرآن مجید وقت نہیں ہے، وغیرہ بہت سارے پہلو جو ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ میں چلیں جلدی بات کر لیتا ہوں۔ اس ملک میں صحابہ کبار کو تو میرا خیال عظمتوں کے آسمانوں پہ بٹھایا گیا ہے، لیکن جب رسول اللہ کے ماں باپ کی باری آتی ہے تو پھر ان کے لہجے پتہ کیا ہوتے ہیں۔ حضور نے کہا تھا میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ نے کہا تھا یا والدین بخشوا لے یا امت بخشوا لے۔ تو ہمارے بھائی سنایا کرتے ہیں رسول اللہ نے کہا یا اللہ ماپے رہن دے، میری طرف دیکھیں، ماپے رہن دے امتی، 3 دفعہ کہا امتی۔ میرے محترم سید بابا جی تشریف لے آئے، بس بات مزید میں کلوز کر رہا ہوں۔ رسول نے جی 3 دفعہ کہا اللہ میری امت کو بخشنا، والدین رہنے دے میری امت کو بخشنا، والدین رہنے دے۔ اس کی تشریح بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آج عیسائیوں نے تیرے ان قبلے کعبوں کو کہا کہ تمہارا نبی نبیوں سے افضل کیسے، ہمارے عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں اور تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا۔ یار خدا کے لیے سوچو کہ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں، اور مسلمانوں تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارے نبی کی ماں جنتی ہے ہی نہیں، پھر عیسیٰ کو افضل مانو۔ میں منت کر رہا ہوں کہ تلخیاں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو یہ ہمت دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کریں تو خدا را انہیں مجلسوں میں آنے دو۔ تیرے بچے مجلسوں میں آئیں گے نا تو پھر انہیں طریقہ آ جائے گا کہ عیسائیوں سے بات کیسے کرنی، وگرنہ تیرے بچے تو یہی کہیں گے کہ عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے اور ہمارے نبی کے خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تیرے بچے مجلسوں میں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ سورہ دہر کن پہ اترا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیرے بچوں کو مجلسوں میں پتہ چلے گا کہ سورہ دہر کن، خدا قرآن میں فرما رہا ہے، خدا فرماتا ہے یہ قبیلہ وہ ہے جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، یہ نظر کے لفظ پہلے سورہ آل عمران میں تھے۔ یہ نظر کا لفظ کہ بی بی مریم کی ماں نے منت مانی، سورہ دہر میں ہے۔ محمد کی بیٹی نے منت کو پورا کیا۔ پہلی دفعہ منت کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، پھر منت کا ذکر سورہ دہر میں ہے۔ بندے پھر بھی پوچھتے ہیں اے شیعانوں پوچھو منت کتھوں ٹروئی ہے؟ اور تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ منت کی حیثیت کیا ہے؟ یوفون بالنذر، یہ محمد کا قبیلہ منتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں سورہ دہر اترا؟ محمد کی بیٹی نے، سیدہ نے، راضیہ نے، زکیہ نے، طیبہ نے، طاہرہ نے منت کے روزے رکھے۔ منت کے روزے 3 دن، منت کے روزے، بی بی نے منت کے روزے رکھے۔ پہلی افطاری ہے، دروازے پہ مانگنے والا آ گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آپ کے ذہنوں میں ساری بات ہے۔ پہلی افطاری میں مسکین آ گیا، دوسری میں یتیم آ گیا، تیسری میں اسیر آ گیا۔ تشریح کا وقت نہیں ہے اور اس مجمع میں تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چلو مسکین بھی سمجھ میں آتا ہے، یتیم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسکین مانگنے آتے ہیں، یتیم مانگنے آتے ہیں۔ آیت کے لفظ ہے مسکین ویتیم واسیرا، اسیر بی بی کے دروازے پہ مانگنے
میں آیا. اسیر قیدی کو کہتے ہیں. وہ قیدی قید میں ہوتے ہیں یا گلیوں میں روٹیاں مانگتے ہیں؟ بولے یار آخریات بھی تک زحمت فرمائے. یہ لفظ ہے قرآن مجید کے. اب علماء کرام سے پوچھیں. اور پھر اسی محدث دہلوی کی فیملی کا، شاہ ولی اللہ کا نام میں نے پہلے لیا، شاہ ولی اللہ کی فیملی کا دوسرا نام ہے شاہ عبدالعزیز. محدث قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، اور یہ شیعہ عالم دین نہیں ہے، یہ تیرے ہی مذہب کے ہیں. شاہ عبدالعزیز نے جب قرآن مجید کے سورہ دہر کی تفسیر لکھتے لکھتے اس آیت تک پہنچے کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ کبھی مسکین آتا تھا، کبھی یتیم آتا تھا، کبھی اسیر آتا تھا. عبدالعزیز محدث دہلوی کے لفظ ہے کہ یہ کوئی مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں تھے، بلکہ یہ جنت کے فرشتے تھے انسانی شکل میں. محمد کی بیٹی کے دروازے پہ خیرات مانگ مانگ کے مدینے والوں کو بتا رہے تھے کہ فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے. آپ جی ہیں جی، آپ جی ہیں. گفتگو مکمل ہو گئی. بی بی فاطمہ کے دروازے پہ محدث دہلوی نے لکھا کہ مسکین اور یتیم اور اسیر بن کے آنے والے یہ مدینے کے لوگ نہیں تھے، یہ جنت کے فرشتے تھے. نہ کھانے والے لنگر سیدوں سے مانگتے تھے، سیدوں سے لنگر. یہ لکھنے والے شیعہ علماء نہیں ہیں، اور تمہارے مذہب کے لوگوں نے تسلیم کیا کہ یہ عظمتوں والی بی بی ہے، یہ عزتوں والی بی بی ہے جس کے دروازے پہ جنت کے فرشتے مانگتے تھے. اب جب تیرے بچوں کے ذہن میں بیٹھے گا، تیرے بچوں کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ تو ہمارے علماء بھی لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ جنت کے فرشتے روٹیاں مانگنے آتے تھے. پھر اگر کوئی تیرے بچوں سے کوئی عیسائی بچہ کہے گا نا کہ عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، پھر تیرے بچے عیسائیوں کے بچوں سے کہیں گے ہم مانتے ہیں عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، عیسیٰ کی ماں کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں. جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ جی ہیں، خط وقت تمام ہو گیا.